معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرماتا ہے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، لہٰذا میلاد کی خوشی منانا قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب دنوں میں سب سے بڑا دن وہ ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا اس دن کو یاد کرنا اور اس کی خوشیاں منانا عین حکم قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی منانے کے لیے روزہ رکھیں تو ہم ان کی امت والے خوشی کیوں نہ منائیں؟ مزید سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ولادت پر خوشی کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ حضرت اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میلاد کی خوشی جنت کا پروانہ ہے۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میلاد شریف کا حکم اصلاً ذکر نعمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کھانا کھانے پر شکر، لباس پر شکر اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر واجب ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے؟ میلاد کی محفل عین عبادت ہے، بشرطے اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو۔ اہل ایمان جب میلاد کی محفل میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے جھرمٹ بنا لیتے ہیں اور دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف میں میلاد کی برکتوں کا ذکر فرمایا، جو میلاد مناتا ہے اس پر دنیا اور آخرت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میلاد کی محفلیں ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ان محفلوں میں شرکت کرنے والے کے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جاتے۔ میلاد کی برکت سے گھروں میں سکون، دلوں میں نور اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدعت ہر نئی چیز نہیں ہے، بلکہ بدعت وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر نیک کام کو نئے انداز میں کیا جائے تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ آپ مثال دیتے ہیں، تراویح کی جماعت کا اہتمام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کے آراب لگائے گئے، یہ بھی بعد میں ہوا، تو میلاد بھی نیک اور ثواب کام ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دنوں کے بہار پھرتے ہیں۔ آپ کی شاعری بھی میلاد کی خوشبو سے معطر ہے۔ محترم سامعین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ خوشی اللہ اور اس کے رسول کو بے حد پسند ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا پیغام ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایمان کی علامت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ میلاد کی محفلیں سجانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔